حدیث نمبر 58 صبر کی حقیقت عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. کتاب الجنائز. انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی صبر وہی ہے جو چوٹ یا صدمے کے آغاز پر ہو، یعنی جس وقت چوٹ لگی ہو اس وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہی صبر ہوتا ہے. اس وقت چیخنا داڑنا، واویلا مچانا اور پھر بعد میں جب آنسو خشک ہو جائیں پھر کہنا میں نے صبر کر لیا، تو یہ صبر نہیں ہوتا، بلکہ صبر آغاز میں ہی ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک تھوڑی طویل ہو کر بھی آئی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. وہ بولی مجھ سے دور ہو جاؤ. اس کو نہیں پتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمہیں میرے جیسی مصیبت نہیں پہنچی، تمہیں کیا پتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. وہ آپ کو پہچان نہ سکی تھی. اسے بتایا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ گھبرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچی. وہاں اسے کوئی دربان نہیں ملا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، یہ جو بھی اس نے معذرت کی. تو آپ نے فرمایا بے شک صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہی ہوتا ہے. یعنی اس موقع پر بھی آپ نے اس کو ایک اچھی بات سکھا دی. صبر کا لفظ جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روکنا. اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو غلط کام سے، نیگیٹو ریئیکشن سے روک لینا. نفس کو بے صبر پن سے، ناراض ہونے سے روک لینا. زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا. صبر کیا ہے؟ زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا. اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا. یعنی جیسے غصے میں آ کے پاؤں مارنے لگتے انسان، یا دروازے پٹکنے لگتے ہیں، یا بال نوچنے لگتے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور صدمہ وہ خبر ہوتی ہے جو انسان کو پہنچنے والی مصیبت پر سب سے پہلے ملتی ہے. یعنی اس خبر کے ذریعے اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کو مصیبت لاحق ہوئی. یعنی شاکنگ نیوز جو ہوتی ہے، جو سب سے پہلے آ کے دل پہ لگتی ہے اور تکلیف شروع ہوتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ صدمہ ہوتا ہے. تو یہ انسان کے لیے بڑی سنگین حالت ہوتی ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دہ خبر اس کو پہلی دفعہ پہنچتی ہے. تو اسی وقت انسان کو صبر کی نیت کر لینی چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے. جو بے صبرا انسان ہوتا ہے وہ غم کی خبر سن کے کیا کرتا ہے؟ چیخ پکار شروع کر دیتا ہے، زور زور سے رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. تو انسان کے لیے وہ وقت بڑا ہی کروشل ہوتا ہے. اس وقت اچھی طرح بہیو کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہی صبر ہوتا ہے. اور جو شخص صدمے کے آغاز میں بری خبر پہنچنے کے وقت صبر کر لیتا ہے، وہ بعد کی زندگی میں بھی صبر کر لیتا ہے. لیکن جو آغاز میں صبر نہیں کرتا اس سے پھر بعد میں بھی صبر نہیں ہوتا. تو مصیبت پہنچنے پر مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنا، الحمدللہ کہنا. تکلیف کے موقع پر کیا کہنا؟ الحمدللہ. کہ پھر بھی اللہ کا ہی شکر ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے. اور خاص طور پر یہ پڑھنا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر. پھر کیا کرنا چاہیے؟ تیسری چیز، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے. رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تیرا فیصلہ میں نے قبول کر لیا.
مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ دے رہا ہوتا ہے وہ اس میں سے اس کا امتحان لیتا ہے. یعنی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا، ان کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ اسے اس میں برکت اور وسعت دے دیتا ہے. اب دیکھیں کتنی چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جن کی ہم تمنا کرتے ہیں ہمیں وہ ملے، لیکن جب وہ ملتی ہیں تو ساتھ ہی ہم تنگ بھی ہونے لگتے ہیں. مثلا ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ بچے سے نوازے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ساتھ ہی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، حال دعائی نہیں کرنی، ہائے ہائے نہیں کرنی، شکوہ شکایت نہیں کرنی. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خوشی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن بچے کا رونا دھونا اور راتوں کو جگانا اور بہت بے چین کرنا ماں کو اس کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے. زبان سے شکوہ نہیں، دل سے اللہ کے فیصلے و تقدیر پہ راضی. پھر اسی طرح جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. تو نعمتوں میں برکت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. پھر چوتھی چیز صبر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے تو اس کے لیے جزا فضا ہی ہے، پھر وہ روتے ہی زندگی بسر کرتا ہے. جو صبر کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنا وقت رونے دھونے میں نہیں گزارتا، وہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لگ جاتا ہے اور وہ چیز اس کے غم کو بھی بھلا دیتی. اور جو شخص صرف غم کرتا رہتا ہے پھر وہ اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سہولت دے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے شکر نکلنا چاہیے. کسی سے پوچھا گیا کہ الصبر الجمیل کیا ہے، خوبصورت صبر کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل. اس نے کہا کہ تم آزمائش میں مبتلا ہو اور تمہارا دل الحمدللہ کہتا ہو. یعنی بظاہر تکلیف ہے لیکن دل سے تم کیا کر رہے ہو؟ الحمدللہ کہہ رہے ہو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پین ہو رہی ہوتی، مثلاً اگر کسی کو پیریڈز پین ہو رہی تو وہ اپنے اوپر غور کرے کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. کسی کو بخار ہو گیا ہے، آپ کی بس مس ہو گئی، آپ کے پیسے گم ہو گئے ہیں، آپ کو امی ابا یاد آ رہے ہیں، کوئی بھی چیز جس سے آپ کو رونا آ رہا ہو، کوئی بات نہیں، آنکھوں تک آنسو آ ہی جاتے ہیں، آنے دیں، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہو؟ الحمدللہ، اللہ میں راضی ہوں. اور پھر یہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے، کہ کوئی بات نہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ناپسندیدہ ناگوار حالات آ جاتے ہیں، تو ایسے سب مواقع پر انسان دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور کہے اس میں بھی خیر ہے، اس کے اندر بھی کوئی خیر ہے، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا کرے گا. اور کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال کے پیش آنے پر یہ تو لازم ہوتا ہے کہ گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور نیکیاں لکھی جانے لگتی ہیں. یعنی مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، پرابلم اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو آخرت کا اجر ہے وہ تو ملنا ہی شروع ہو جاتا ہے اگر انسان صبر سے کام لیتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ خیر کے کلمات زبان سے نکلیں، خیر کے کلمات. مثلا اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت بھی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی جملہ نہ نکلے. نعوذ باللہ اس طرح کوئی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی کی جان لینی تھی، اس کو مارنے میں مجھے کوئی حکمت نظر نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ. اور بھی بہت سی فضول باتیں سننے میں آتی ہیں جو لوگ کسی کی وفات پر کرتے ہیں. تو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ خیر کی بات، کیونکہ اس وقت فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آپ نے ان کو بند کر دیا. پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے جاتی ہے. یعنی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو نگاہ کیا کرتی ہے؟ اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس وقت نگاہ دیکھ پاتی، جب تک زندہ ہوتا ہے انسان تو نہیں دیکھ پاتا. تو جب ان کو آپ نے بتایا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خیری کی دعا کیا کرو، بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بیمار ہو گئے مثلا یا بچہ بیمار ہو گیا تو زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیں کہ اس نے تمہاری جانا ہے، اب میرا نہیں خیال یہ بچے گا. کوئی بیماری چھوٹی موٹی نظر آ رہی ہے، کئی بیماریوں کے سمٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی سمٹم ایک نظر آئے گی تو انسان مجھے لگتا ہے یہ کینسر ہی ہے،
مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. کوئی برے لفظ زبان سے نہیں نکالنے، اچھی بات زبان سے نکالیں. انتہائی تکلیف دہ حالت میں بھی پازیٹو رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس صبر اور اس شکر اور اس رضا اور اس اللہ کی حمد و ثنا پر آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ جزا کہتے ہیں بہت بری بات منہ سے نکالنے کو اور پروردگار سے بدگمانی کرنے کو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جزا فضا، تو جزا کیا ہوتا ہے؟ زبان سے بری بات نکالنا اور اللہ تعالی سے بدگمانی کرنا. پھر آپ دیکھیے اور کیا کرنا چاہیے کہ صبر کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دے، اس بیماری کو دور کر دے، اس مالی مصیبت کا کوئی ہمیں بہترین صلہ عطا کر دے. تو ایسے صبر کرنے والوں کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے کہ وہ متقی لوگ ہیں. افضل ایمان صبر اور نرمی ہی ہے، جیسے کہ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث میں آتا ہے. جنت میں داخلے کا میزان ہے، یعنی کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے. صابرین کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر سب سے بہتر اور وسیع نعمت ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے. اور بے صبری جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، بے صبری جہنم میں لے جانے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں بہنیں بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. تو ہم نے اپنے اندر یہ دو چیزیں لانی، نعمت ملنے پر کیا کرنا ہے؟ شکر، اور تکلیف آنے پر صبر. استاذہ بھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بیماری کی علامات دیکھ کر نا نہیں کرنا چاہیے، کوئی بڑی بیماری کا نام بلا وجہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے کہ لگتا ہے یہ ہو گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس یعنی ڈاکٹرز پھر تشخیص کرنے میں دیر لگاتے ہیں، وہ ٹیسٹ کا رپورٹس کا انتظار کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے، عام لوگ گھر والے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ لگتا ہے یہ ہے، اس کو نمونیا ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، اس کو فلاں بیماری، بغیر کسی تحقیق کے. اور استاذہ ایک دفعہ ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی نے کہا، اپنا وہ جو ڈرائیور انکل تھے ان سے، کہ دیکھیں بھائی وہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے نا، کتنی اچھی گاڑی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ باجی جس گاڑی میں آپ بیٹھی ہیں یہ سب سے اچھی ہے، سب سے اچھی اور خوبصورت گاڑی وہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے. صحیح، جو آپ کے کام آ رہی ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں ان کی تو ہم قدر ہی نہیں کرتے، اور جو چیز دوسروں کے پاس ہوتی ہے اس کے اوپر للچاتے رہتے ہیں. استاذہ یہ جو بات ہے نا کہ جو پہلی چوٹ پہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اسے آگے کی زندگی میں بھی صبر نصیب کر دیتا ہے، اور جو نہیں کرتا، جزا فضا کرتا ہے، تو اس کی آگے کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے یہی چیز شامل ہے. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے نا صبر. اور سزا کل جب ہم آپ کی وہ کزن کے گھر گئے جن کے جوان بیٹے کی ابھی ڈیتھ ہوئی، تو ان کی وہ بات مجھے اتنی اچھی لگی. وہ جب بتا رہی تھی کہ جب انہیں ایکسیڈنٹ کی خبر ملی اور ڈائریکٹ ان کو ملی، ایک ماں کے لیے کتنی بڑی یہ خبر ہوتی ہے کہ اس کے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی غیر شخص ان کو بتا رہا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے فون بند کیا جب اس نے بتایا کس طرح ہے، اور میں نے سب سے پہلے یہ کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی خیر کی ہی خبر سنانا اور مجھے سنبھال لینا اور مجھے صبر عطا کرنا. اور پھر انہوں نے 2 نفل پڑھے، اور جب ہم کل ان کے گھر گئے تو وہ اتنی کمپوز تھی، اور ان کی وجہ سے باقی سارا گھرانہ بھی ایسے کمپوز تھا، الحمدللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 2-4 دن پہلے اس گھر میں جوان موت ہوئی ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اور واقعی جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور دین پڑھنے کا یہی تو فائدہ ہے کہ جب عمل کا وقت آئے تو اس وقت ہم وہ عمل کر کے دکھائیں اور دوسروں کے لیے عملی مثال بنے. جی استاذہ، سارا دن ہمیں 24 گھنٹے نا سچویشنز پیش آتی رہتی ہیں جس میں ہم صبر کریں یا نہ صبر کریں. اب اسٹوڈینٹس اگر ہیں تو باجی نے توجہ نہیں دی، کسی اور کو توجہ دے دی، نمبر نہیں ہمیں پورے صحیح ملے، یا اس طرح کی گھر میں بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی سچویشن آتی ہے. تو جو لوگ، مجھے لگتا ہے کہ ان کی یہ پریکٹس ہوتی رہتی ہے صبر کرنے کی،
ان سچویشنز میں. تو جب کوئی بڑا صدمہ آتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے وہ صدمہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے دل کے اس میں سہنے کی سکت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ انہی کو وہ صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے اس پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ، آپ نے جو بتایا کہ تکلیف آنے پر شکر ادا کریں، یعنی صبر یہ ہے کہ تکلیف آئے تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اندر ہمارا دل دکھی ہے، پریشان ہے، بہت سے غم ہیں، اور ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر ہم اس بات پہ ادا کریں کہ ہمیں جو تکلیف آئی اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی تکلیف دی جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی دل جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی سنت دیکھیں کہ ان کے اوپر کتنی کتنی بڑی آزمائشیں آئیں، اور ایسے وقت میں آئیں جبکہ وہ حق پر تھے. کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگوں پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہمارا گمان ان کے بارے میں یہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ لوگ ہیں گناہ گار، اس لیے ان کے اوپر آ گئیں. اور جب انبیاء علیہ السلام نے اس کریٹیکل وقت پہ، یعنی پورے قرآن میں نوٹ کریں تو اس قدر موٹیویشن ملتی ہے. یا اسی طرح اصحاب کہف کو دیکھا جائے کہ جس وقت وہ اپنی لگژریز چھوڑ کے صرف حق کے لیے نکل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں غار میں جا رہے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یعنی اس وقت بھی رحمت کی امید رکھنا اور اللہ سبحانہ سے رہنمائی مانگنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں محلوں سے نکل کے بے گھر بے در ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ سمجھ دے دیتا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ وہ خیر دکھا بھی دیتا ہے آنکھوں سے. Assalamu alaikum, Ustaza. Ustaza, the first day when I came here, so like we were sitting down and I was quite tired when I went back home. Where are you from? I'm from Dubai. So when I went back home, I was like, Mom, I'm really tired. Like, why am I supposed to go there? Even though it was my decision to like join this course. So she was like, you should be thankful that Allah has chosen you to do this course. And then she was also like, you need to be patient. Ever since then, whenever I get tired, I'm like, okay, fine. Like, you are doing it for Allah. You should be patient. Be patient. Be patient. Alhamdulillah.